ہم سب کو سامنا ہے، اس پر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارے پاس 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، 6 مہینے کا راشن جمع ہو جائے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ دنیا کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرتا رہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ یہ کسی بھی وقت جس کو لگ گیا تو اس کی جان چلی جائے گی، لیکن ہم ہر چیز کو بند کرنے کی فکر میں ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے ایسے حالات میں یہ فکر کی کہ ہمیں کہیں اپنے گناہوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہم سے جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہم سے جو خدا بندے قدوس ہم سے ناراض ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو من حیث انسان ہمیں جو ہے وہ اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم ذخیرہ اندوزی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کس وقت کون سا وائرس ہم سے اٹیک کر لے۔ علماء، محدثین اور ڈاکٹرز، یہ جتنے پوری دنیا میں یہ جو وائرس پھیلا ہے یہ بڑا شدید قسم کا وائرس ہے، یہ ایک بے جان وائرس ہے۔ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا وائرس ہے، یہ یا ٹیبل پہ پڑا ہوگا یا آپ کے کپڑے پہ پڑا ہوگا یا آپ کے ہاتھ پہ لگا ہوگا، تو جب یہ زمین پر پڑا ہو یا پتھر پر پڑا ہو یا کپڑے پر پڑا ہو تو اس کی چند گھنٹے زندگی ہے۔ کیا ہے؟ چند گھنٹے زندگی۔ اگر اس کو کوئی چھیڑے نا تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کے ہاتھ پہ پڑا تو اس نے اس ہاتھ کو منہ کے ساتھ لگا دیا یا ناک کے ساتھ لگا دیا تو وہ ناک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر ناک سے سانس کے ذریعے وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، پھر منہ کے ذریعے حلق میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ حلق کے اندر پہنچتا ہے یا معدے کے اندر پہنچتا ہے یا ناک کے اندر پہنچتا ہے تو انسان جب سانس لیتا ہے تو پھر یہ گرو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ گرو نہیں ہوتا، وہ اسی کیفیت میں پڑا رہتا ہے، پھر یہ گرو ہوتا ہے۔ پھر جب گرو ہوتا ہے تو پھر یہ اس ایک وائرس سے کئی وائرس انسان کے حلق کے اندر پیدا کرتا ہے، سانس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ پھر اس سے مثلا جو کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس سے اس کو لگ جاتا ہے۔ آپ جو کسی نے کوئی چیز پکڑی تو اس نے دوسرے نے اگر اس چیز کو پکڑا تو اس کو لگ جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ڈاکٹرز نے احتیاط بتائی ہے کہ انتہا درجے کی احتیاط کی جائے۔ تو چند احتیاطیں تمام مساجد کی طرف سے جاری کی گئی ہیں کہ آپ لوگ جمعے کے ٹائم پر بالخصوص جو ہے وہ تقریباً 12:50 تک مسجد میں آئیں اور جمعے کی سنتیں ادا ہوں، خطبہ مختصر ہو، مختصر جماعت ہو اور فرض نماز پڑھ کے فوراً آپ مسجد سے اجتماعی طور پر، یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سب کو ریکویسٹ ہے اور ہم سب کی اسی میں اجتماعیت ہے کہ بقیہ نماز گھر سے سنتیں پڑھ کر آئیں اور بقیہ نماز کوشش کریں کہ جا کر گھر پر پڑھیں، اور مسجد کے اندر، وضو خانے کے اندر، ایسی جگہوں پر کم سے کم اجتماع جو ہے وہ رکھیں تاکہ اس وائرس سے زیادہ بچا جا سکے۔ اس وقت ضرورت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں سب کچھ بند ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ پوری دنیا کیا ہے؟ لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، لیکن ایک چیز کھلی ہے، سارے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے جسے توبہ کا دروازہ۔ توبہ کا دروازہ میرے رب نے بند نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ تمام دوستوں سے میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ امت سے اجتماعی طور پر بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اجتماعی طور پر معافی عطا فرمائے۔ شب معراج کو نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں جب آسمان پر جا رہے تھے تو حضور فرماتے کہ جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو میری ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ نے روحیں نکالنے کا بتائی۔ حضور فرماتے کہ شب معراج کو عرش کے نیچے
میری ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو ان کے ساتھ تھے حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، ان کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، اور سرکار کے ساتھ جبریل علیہ السلام تو آلریڈی تھے ہی تھے سفر میں. تو گویا جو 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں وہ چاروں فرشتے عرش کے نیچے سرکار کے دوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شب معراج کو انتظار کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اسرائیل نے مجھ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور ایک لمحے میں میں پوری دنیا میں جہاں چاہتا ہوں ہر بندے کی اس کے مطابق اس کی روح کو کیا کر دیتا ہوں، قبض کر دیتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول، ایک بات ہے، ایک سوال ہے جس کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی. میں چونکہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہوں اور مجھے جو خدا نے حکم دیا وہ کر رہا ہوں، لیکن ان روحوں کے قبض کرنے کے دوران میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے